ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل پر ہمارا پروگرام سسٹرز کیفے اور میں ہوں آپ کی میزبان. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت دلچسپ ہے. ہر پروگرام کی طرح جس میں ہم بات کرتے ہیں ہر ویک آ کر یہاں پر جو کچھ بھی ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے ہمارے، وہ سب کچھ جو ہم کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہر دن جو آنے والا ہوتا ہے وہ بہت سارے لیسنز ہمیں دے رہا ہوتا ہے، بہت سارے سبق ہمیں سکھاتا ہے. انسان جو کچھ بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جس چیز کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بغیر کہیں بھی بہت کچھ سکھاتا ہے. ہم عموماً اپنے بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، جونیئرس کو سکھانا چاہتے ہیں، ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے سیکھا ہے وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں، اور کبھی کوئی سنتا ہے، کبھی کوئی نہیں سنتا، کبھی کسی کا موڈ ہوتا ہے، کبھی کسی کا نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں ہم چلتے پھرتے ہوئے بغیر کہے اپنی زبان سے لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور ہم خود بھی اپنے ارد گرد جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کائنات کو، اس دنیا کو، لوگوں کے رویوں کو، مختلف رول ماڈلز کو، بہت ساری جو انسپریشنز ہوتی ہیں، پھر اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو، اور اسی طرح سے جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، جو وقت گزر جاتا ہے، وہ جو وقت آنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، وہ بھی بہت کچھ سکھاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں سن کر سیکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کسی کو کہہ کر سکھائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں بغیر کہے اور بغیر سنے جو ہے وہ سکھائی اور سیکھی جاتی ہیں. تو یہاں پر ہمارے پروگرامز میں جب اپنے ہم ایسے ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریمائنڈر ہمیں مل جائے. اور ریمائنڈر جب ہمیں ملتا ہے تو وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے فلاں ٹائم پہ اپنی لائف میں سیکھی تھی جو کہ ہم بھول گئے تھے، اور اب ہمیں دوبارہ یاد آ گئی. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ سیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ کسی ٹی وی کا ٹاک شو دیکھنا پڑے گا، یا کسی سے گفتگو کرنی پڑے گی، یا کوئی کورس اٹینڈ کرنا پڑے گا، یا کوئی ٹریننگ کرنی پڑے گی. سیکھنا اور سمجھنا تو ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کبھی سنا ہو تو ہم ہمیشہ اپنی یہ نیت رکھیں کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سمجھیں گے، جس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر آئیں، اپنے لائف میں امپلیمنٹ اس کو کریں. اور جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں. جب تک صرف ہم سوچتے رہتے ہیں، خواہش کرتے رہتے ہیں، عمل کے میدان میں نہیں آتے، تب تک اس کا نتیجہ بھی نظر نہیں آتا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھی بات سوچی تھی لیکن ویسا ہوا نہیں. ویسا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. پہلا قدم اٹھائیں گے جب بھی، تو پہلا قدم اٹھانے کے ساتھ ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کتنی مشکل ہے یا کتنی آسان ہے. تو ہمارے پروگرام میں ہم عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں سوچ کے اوپر. سوچ کتنی اہم ہے انسان کی لائف میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کچھ اچھا برا نہیں ہوتا، اصل میں سوچ ہوتی ہے جو انسان کو کوئی چیز اچھی دکھاتی ہے، کوئی چیز بری دکھاتی ہے. جو منظر انسان کے سامنے ہوتا ہے، اگر دو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تو ایک کو وہ بڑا برائٹ لگے گا، ایک کو وہ بہت ڈارک لگے گا. کسی کو اس کو دیکھ کر امید ہوگی، کسی کو اس کو دیکھ کر مایوسی ہوگی. تو یہ دیکھنے کا اینگل ہے، سوچ کا انداز ہے جو ہمیں دکھاتا ہے. ناظرین، ہم یہ بات بھی کرتے ہیں اپنی لائف میں، بہت سارے لوگوں سے ہمیں بہت سی شکایات ہوتی ہیں، کہ بہت سے گلے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ فلاں کوئی اچھی چیز نہیں کی، یا کسی سے ہمیں اور کوئی کسی قسم کی کمپلین ہے. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو بہت سارا ایسا کچھ بھی ہے کہ جو شکر ادا کرنے والا بھی ہے، جس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بہت سارا ایسا ہے ہماری زندگی کے اندر جو دوسروں کی طرف سے ہے کہ جس پر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ یہ اچھائی یا یہ خوبی یا زندگی کے اندر یہ ایک اچھی تبدیلی کسی اور کی وجہ سے آئی ہے. کوئی لوگ ہیں ہمارے اوپر جنہوں نے ہماری لائف میں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کروائی یا ہمیں سکھائی، جس سے ہم آگے بڑھ سکے. ریکگنائز کرنا لوگوں کو اور اکنالج کرنا ایفرٹس کو دوسروں کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتنا کہ جب ہم یہ کریں گے، جتنا زیادہ اور جتنا زیادہ ہم اس کو سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ارد گرد رویے بھی بدلیں گے، اور لوگ اپنے انداز بھی بدلیں گے،
بہت ساری پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی، انگیجمنٹ ہوگی، لوگ زیادہ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں، ہم ان سے کنیکشن اپنا تعلق بنا پائیں گے. تو یہ اتنی ایسی بات کر کے میں یقیناً اس چیز میں کامیاب ہوئی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے. ہمارے پروگرام کا ٹاپک یہ ہے کہ جو ایک پاور ہوتی ہے ریکگنیشن کی اور اکنالجمنٹ کی، اس پاور پہ، اس طاقت پہ ہم آج یہاں بات کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ. اور ہمیشہ کی طرح ہم خود بھی سیکھیں گے اور آپ کے لیے بھی بہت ساری یوزفل ٹپس شیئر کریں گے. آپ ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے، اور اگر کسی ایسے ڈیفیکلٹ فیز سے گزرے تو وہ بھی جلدی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں سسٹر ارم بن صفیہ امریکہ سے، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں سسٹر سدرا نعیم یو کے سے. تو ان دونوں کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم سدرا. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت مختلف ٹائم زونز میں ہم ہیں. ہمارے ہاں یو کے میں اس وقت دن ہو رہا ہے اور دن کے 11 بج رہے ہیں، اور ارم آپ کے یہاں صبح کے 6 بج رہے ہیں. تو جیسے وقت گزرتا ہے دن کے مختلف حصوں میں، ہمارے ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی. تو آپ اس وقت کیسا فیل کریں گے ارم صبح صبح؟ جاگ گئی ہوں. چلے جاگ آپ گئی. جاگ گئی ہیں، اور یہ وقت بڑا اچھا ہوتا ہے. انسان کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے سنہری خیال آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے جو سنہری خیال ہیں وہ آج انشاءاللہ آپ اس شو میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. سدرا میں آپ کی طرف آؤں گی اور سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ ٹاپک جو ہم آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے نا. تو پہلے اگر آپ مجھے بتانا چاہیں کہ ایکنالجمنٹ کیا ہے اور ریکگنیشن کیا ہے، پہچاننا کیا ہے. میں آپ کی اردو کو آسان کر دیتی ہوں کہ جو ایکنالجمنٹ ہے وہ تسلیم کرنا کسی کو، اور ریکگنیشن یہ ہے کہ کسی کو پہچاننا. یہ اصل میں ہے کیا؟ جی تو جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. ایکسیپٹنس کے وہ جو انسان ہے وہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے یا اسپیک گڈ کر رہا ہے یا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اچھا کام. اور جو ریکگنیشن ہے وہ ریوارڈ ہے. آپ ریوارڈ کیسے کر رہے ہو، اس کو کچھ دے رہے ہو وہ اچھا کام کرنے کے لیے. تو دونوں لنکڈ ہے. ویسے ایکنالجمنٹ اشارے کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو یا کچھ بول بھی سکتے ہو، اور جو ریکگنیشن ہے وہ ریوارڈ کیا آپ دے رہے ہو ان کو. ٹھیک ہے. وہ بھی ہم ڈسکس یعنی کریں گے کہ کیسے ہم ایکنالجمنٹ کر سکتے ہیں اور ریکگنیشن کیسے ہم کر سکتے ہیں، وہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں ایک اور سوال میرا یہ کہ پہلے ریکگنیشن ہوتی ہے یا پہلے اکنالجمنٹ ہوتی ہے؟ پہلے ایکنالجمنٹ ہوتی ہے. پہلے ایکنالج کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یا اسپاؤس ہے یا کوئی ورک کالیگ ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. تو ریکگنیشن ریوارڈ پھر بعد میں آتا ہے. پھر ٹھیک ہے. جیسے اچھا پے ایک اور بات یہ ہے رائز سدرا، آپ نے جیسے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے اس کے کوئی سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ سرٹیفکیٹ آف اکنالجمنٹ جو ہے وہ دیا جائے. تو کیونکہ چلتے پھرتے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایوری ڈے ایوری منٹ جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ضروری کہ ہم ایکسپیکٹ کریں یا ہمیں دیا جائے یا کوئی اور ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی ہمیں شیلڈ دی جائے گی کسی چیز کی، بلکہ یہ کوئی اشارہ کوئی انداز بھی ہو سکتا ہے. جی اکنالجمنٹ جو ہے وہ لوور لیول پہ ہے، وہ تو ہر وقت ہم کر سکتے ہیں. تو جو ریکگنیشن ہے ریوارڈ، وہ پھر کوئی خاص کام ہو، کوئی بہت اچھی چیز ہو، اس کو پھر ہم ریوارڈ دے سکتے ہیں. بالکل. جی ناظرین یہاں پر ہم جو بات کریں اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری سوشل سکلز کی ضرورت ہے، جس سے ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں، اپنا وقت اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں، اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا لوگ سمجھ نہیں رہے، ویسا رسپانس نہیں دے رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں فیڈ بیک نہیں آ رہا ہے، اور ہم سے کنیکشن نہیں بلڈ ہو پا رہے. ہمارے کولیگز ہیں یا ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہم سے چھوٹے بچے ہیں، ان سب کا پیرنٹس کے طور پر بھی. تو اسی لیے آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا اور سیکھنا کہ اکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن کیوں ضروری ہے. ارم آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا، جی ارم.
بہت اچھے طریقے سے سجا جی نے بات کو ایکسپلین کر دیا. اور آپ نے جو سیکنڈ بات ابھی جو کی ہے اپنے رشتوں میں اکنالج کرنا. یوزلی ہم ایز میاں بیوی یا پیرنٹس یا بہن بھائی ایک دوسرے کو اکنالج نہیں کرتا ہے. اور اس میں اکنالج یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, مطلب منہ سے نہیں, بات کرتے ہوئے بھی بات کو اکنالج نہیں کرتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی, میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, دھیان سے بھی سنی ہے, لیکن میں نے آپ کو کسی طرح سے بھی یہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرایا کہ میں نے سمجھ بھی لی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے, بلکہ اس بات کے آگے اپنی ایکسپلینیشن دینا شروع کر دی ہے. یہاں پہ میں پاز کر کے یہ کہوں گی کہ جب ہم باتوں کو بھی اکنالج نہیں کرتے ایک دوسرے کی, تو سامنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ گیج کرنا, آیا آر وی آن دا سیم پیج, کیا ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی آئی ہے. اسپیشلی میرجز میں اکنالجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ڈسکشنز یا کمیونیکیشن جو ہے وہ بریک ہونی شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم, کہ جو رشتے ہمارے ٹوٹنے لگتے ہیں یا اس میں دراڑ پڑنے لگتی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ناظرین, جو ہم یہاں جو بات کریں کہ اکنالج ہم نہیں کر رہے ہوتے, ہم نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, تو ہم اس کو تسلیم کریں. اور تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے ایک کوئی لیٹر لکھیں گے اور اس میں پورا ان کو بتائیں گے کہ اچھا یہ خدمات آپ نے انجام دی ہیں, بلکہ ایکنالج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ کے برابر آ کے بیٹھا ہے, آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کا ویٹ کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, تو آپ اس چیز کو اکنالج کریں, اس چیز کو تسلیم کریں کہ وہ بیٹھا ہے, اور اس کی طرف دیکھیں اور اس چیز کو اسے انداز سے, الفاظ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ میں اس بات کی قدر کرتی ہوں کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں, اور میں اپنا کام ختم کر کے آپ کی طرف متوجہ ہوں گا. یعنی چھوٹے چھوٹے جو جیسچرز ہیں ان کے ذریعے سے. ناظرین ہمارے یہاں پہ کالز اوپن ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کا اپنا کیا اوپینین ہے. جی سدرا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بہت ایسے جیسچرز ہیں نا کہ جو ہمیں بظاہر بڑے نہیں نظر آتے, ان سے ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کافی فرق پڑتا ہے. وہ جو پرسن ہے ایکنالجمنٹ نے, ان کو فیل ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ان کو سنا ہے اور ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اس کے ساتھ نا اسٹرانگر ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں, لائلٹی اور ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا ہے انڈیویجول کے ساتھ. تو بالکل یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اسمائل کر سکتے ہو, آئی کانٹیکٹ کر سکتے ہو ان کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہم ان کا جواب دیتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو سن سکتے ہیں. اور جب ہم کام وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں, ان کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. بالکل. اس اچھا سدرا, آپ اور ارم آپ اس سے اگری کریں گی کہ ہر انسان کے اندر کچھ بہت اچھی صفات ہوتی ہیں, بڑی اچھی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جب وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے فیملی ممبر ہیں یا ورک کولیگ ہیں, تو ان کو بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے بہت ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, ہمارا مزاج سمجھنا, ہمارا انداز سمجھنا, ہمارے روٹین کے ساتھ اپنا روٹین شامل کرنا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان کو, وہ ہم سے ہو سکتا ہے نہ کہیں کہ ہمیں مانو یا ہمیں سنو یا ہمیں سمجھو یا ہمیں دیکھو, لیکن ایک شکر گزاری یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں اس چیز کو کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. جی ارم, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ صحیح بات ہے. اور بات ریپیٹیٹیو نہیں میں کرنا چاہ رہی, لیکن فار ایگزامپل میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, روز کی روٹین ہے, لیکن بیوی اپنے کرنے کے کام کر رہی ہے, میاں جو ہے وہ اپنے کرنے کے کام کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو پورے دن میں آپ ایک دوسرے سے بات کم کر رہے ہو, لیکن جب آپ بات کر رہے ہو تو آپ جزاک اللہ خیر, تھینک یو, وہی جیسے سدرا جی نے کہا, اسمائل کر دیا, ٹھیک, ٹیکسٹ میسج میں ٹیکسٹ کر دیا, that is enough acknowledgement. آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کسی کام میں بہت بزی ہو, لیکن you put your phone down یا you put your work away and you look at them. آپ ان کی طرف دیکھ کے, جیسے سدرا جی نے پھر کہا کہ آئی کانٹیکٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے کہ وہ اپنی پوری باڈی جو تھی وہ اس شخص کی طرف موڑ لیتے تھے جو شخص ان سے بات کر رہا ہوتا تھا. یہ اسمال جسچرز جو ہیں یہ اکنالجمنٹس ہیں, اور سیڈلی چونکہ ہم بہت زیادہ اپنے
टेक्स्ट में बिजी हो गए हुए हैं, अब हम बहुत कम एक्नॉलेज करने लगे हैं। मेरे पास बड़ी रीसेंट एग्जांपल है, 19-year-old kid, उसका मसला अपनी वालदा और वालिद के साथ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब मैं आपसे बात करने आता हूँ तो प्लीज मुझे एक्नॉलेज किया करें कि मैं मौजूद हूँ, सिर्फ देख लें। ये नहीं कि आप मेरी बात सुनते नहीं हो, लेकिन हमारी बात बिगड़ इसलिए जाती है कि मुझे यही नहीं महसूस होता कि यू सी मी, यू हियर मी, आई एम प्रेजेंट फॉर यू। ठीक है, बिल्कुल। सिद्रा, आपसे मैं पूछूंगी कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को किसी किस्म की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, ठीक है, उसको नहीं तस्लीम किया गया, उसके वजूद को, उसकी पर्सनालिटी को, और ऐसे वो रहा जैसे उसने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं ना। तो ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आ जाती है, और फिर वो सोचता है कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं क्यों किसी को अप्रिशिएट करूं। जी, मोटिवेशन डिक्रीज हो जाती है फिर जब एक्नॉलेजमेंट ना मिले। एक्नॉलेजमेंट के साथ मोटिवेशन इंक्रीज होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। तो जब ना मिले फिर कोई एक्नॉलेजमेंट, वो फिर इंसान सोचता है कि मैं फिर क्यों करूँ ये काम, मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर मैं क्यों करूँ। लेकिन एक और भी इफेक्ट पै सकता है, वो फिर जो इंसान है वो सीख करता है दूसरे लोगों से एक्नॉलेजमेंट, वो ज्यादा और ज्यादा गिव करता है लाइफ में, और बिग चीजें करता है ताकि उसको ना एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो पीस मिसिंग होता है उसके जिंदगी में। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपने जैसे कहा कि एक बैलेंस भी होना चाहिए इस अप्रोच में। सिद्रा, इरम, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि हमारे साथ जिंदगी में कोई ये सोचता है कि वो सब कुछ नहीं मुझे मिल सका जो कि मैंने सोचा था, जिस तरह से लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए था मेरी प्रेजेंस को, या मेरी अच्छी आदत को, या मेरी सलाहियतों को, तो उसके अंदर भी एक मनफियत आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। फिर स्पेशली जो बच्चे होते हैं, फिर वो दूसरों में, घर से बाहर रिलेशनशिप्स में एक्नॉलेजमेंट्स ढूंढते हैं। ठीक। हम्म, और जिस तरह से सिद्रा जी ने कहा कि या फिर वो अपनी लाइफ में ज्यादा हार्ड स्ट्रगल करके, स्ट्राइव करके वो मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको दूसरे लोग एक्नॉलेज करें। और जो पॉजिटिव होते हैं वो इस बात का वेट नहीं करते कि मुझे कोई एक्नॉलेज करेगा, और जिनको माहौल सपोर्टिव नहीं मिलता, अगेन उनकी ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि फिर वो एक्नॉलेजमेंट्स को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। एंड यूजुअली छोटे बच्चे जो ज्यादा छोटे होते हैं, जो अपने पेरेंट्स की निगरानी में होते हैं, वो फिर नेगेटिव रवैये या बिहेवियरल इश्यूज उनमें आते हैं, जिसमें उनके उस नेगेटिव बिहेवियर इशू को तो आपने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो पानी जो है उसको सर से ऊपर, पुल से ऊपर जो कहते हैं गुजर जाना होता है, वो तब फिर इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हैं। तो इट वेरीज बेसिकली पर्सन टू पर्सन और माहौल टू माहौल। बाज़ औक़ात घरों में एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होती, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी, आप स्कूल में बच्चों के साथ भी काम कर रही होती हैं और उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, तो इस चीज़ को आप अगर एक बच्चे के जहन से हम सोचें और ये सोचें कि उसके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम कोशिश कर लेते हैं कि हम तब्दील कर लें, और अपने आप किसी चीज़ का बुरा असर है, या किसी के रवैये से, किसी के बिहेवियर से हम अपसेट फील कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम अपने जज़्बात पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक छोटा बच्चा है, मासूम सा, वो अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो वो कैसा महसूस करता है? वो उसका कॉन्फिडेंस लो होएगा, वो सैड फील करेगा, उसकी मोटिवेशन नहीं होएगी कि मैं दूसरा नेक्स्ट गोल क्यों मैं करूं। तो हुँ, इसीलिए जो बच्चे उनको ज्यादा फील होता है, उनके इमोशन ज्यादा हैवी हैं, तो हुँ, उनके लिए ज्यादा रिकग्निशन की जरूरत है। इसीलिए स्कूल्स में स्टिकर चार्ट्स होते हैं, एक गोल उनका टारगेट कंप्लीट हो तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए नेक्स्ट स्टिकर उनको चाहिए। उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, असेंबली में ट्रॉफीज, मेडल्स, ऐसे करके चीजें मिलती हैं। उनको ज्यादा ना विजुअल चीजें चाहिए, उनको दिखाने के लिए कि वो ठीक काम कर रहे हैं। उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनको ना मोटिवेट करता है और ज्यादा हार्ड वर्क में और बिल्कुल। नेक्स्ट गोल कंप्लीट करने में।
बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जैसे एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बहुत बिज़ी है, अपनी लाइफ़ में बहुत मसरूफ़ है और बहुत मुश्किल से उसको वक़्त मिलता है कि अपने घर वालों के को वक़्त दे। लेकिन घर वाले जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका कॉज़ जो है या फॉर एग्ज़ाम्पल वो पर्सन डॉक्टर है। अभी आपने देखा कि एनएचएस जो है कोविड के टाइम पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो बहुत मुश्किल से अपने घर जा पाते थे। लेकिन ये है कि घर वाले बड़े सपोर्टिव हैं। उसके जो है वो कपड़े जो है रेडी होते हैं या उसके लिए बेड होता है और अ, खामोशी घर में रखने की कोशिश की जाती है। उसके लिए अच्छे खाने बनाए जाते हैं। कुछ बहुत सारा कुछ उसके लिए अच्छा किया जाता है। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन जिसके घर वाले इतना ज़्यादा सपोर्टिव हों, आपके ख़्याल में एक्नॉलेजमेंट क्या होगी फिर? जी, इरम। एक्नॉलेजमेंट, उनकी हेल्प करना, खुद वहाँ जाना, उनकी सपोर्ट करना, उनके लिए लंच वगैरह डिनर बनाना जब वो बिजी हैं। सबसे बेस्ट एक्नॉलेजमेंट है उनको प्रेज भी करना कि आप ये कितने अच्छे काम कर रहे हो, और वहाँ जाना उनके साथ सेट अप करने के लिए इक्विपमेंट या कुछ और। जैसे मेरे घर में होता है, मैं काफ़ी बाहर काम करती हूँ और जो फैमिली वो मेरे साथ जाके सेट अप करते इक्विपमेंट, या मेरे हस्बैंड जो है डिनर वगैरह बना देते हैं जिस दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको पता चल गया है कि मैं बिजी हूँ और मुझे थोड़ा ना टाइम चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग भी है इस ठीक है। अ, वैसे ज़रा उनकी आपकी बात सुनती हूँ। अंडरस्टैंड भी मैम, है। आप भी बताइए कि आप जो ये सिचुएशन मैंने बताई है, इसमें दोनों तरफ से क्या मामला होना चाहिए? दोनों तरफ से फिर उनको भी थैंक यू कहना चाहिए ना। जी, थैंक बिल्कुल, यू, और बिल्कुल। हग भी दे सकते हो, जज़ाकल्लाह खैर स्माइल कर सकते हो, उनको स्पेशल डिनर बना सकते हो कि थैंक यू, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपने ये काम किया और टाइम निकाला है बिल्कुल। मुझे तो क्या करने। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस तरह से करना चाहिए और इरम आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोग वैसे ना भूल जाते हैं एक्चुअली। ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम जी, लोग फिर समझते हैं कि ठीक है, अच्छा है हमारे लिए, हम कंफर्टेबल हो गए हैं। एंड इस देखें, खुश अखलाकी जो है ना, वो नेचुरल तो एक थोड़ी सी होती है, आपकी पोजीशन होती है कि आप नेचुरली खुश अखलाक हैं, लेकिन खुश अखलाकी को आपने हर दफा रिन्यू करना होता है। बाज औकात हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हुँ, एंड पीपल गेट वेरी अपसेट अबाउट इट। पीपल आर लाइक, मैंने क्योंकि हम स्नैप कर जाते हैं ना। अगर आप बिजी हो, या फॉर एग्जांपल चलो अगर कोई शख्स है वो इंतहाई बिजी है और बहुत ज्यादा नर्व रेकिंग उसकी जॉब है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग उसकी जॉब है, एंड और सारे घर वाले जो है वो उसको केटर कर रहे हैं, करते 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 होता यह है कि उस शख्स का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ काम की तरफ रह जाता है, और घर पे छोटी सी भी कोई बात होती है, थोड़ा सा भी शोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन, ये वो। हुँ। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ये बेसिकली जो मेन 90% प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि फैमिली इज केटरिंग टू आवर नीड्स, लेकिन हम भूल जाते हैं खुश अखलाकी से उनको एक्नॉलेज करना। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये भी होता है कि ऐसे शख्स को ब्रेक लेने की जरूरत है। उस एग्ज़ैक्टली। अ, उस इंतहाई टेंस माहौल से ब्रेक लेने की जरूरत बिल्कुल, है, बिल्कुल इरम ताकि आपने ठीक कहा। हमारे साथ एक कॉलर भी शामिल है। उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम कुरान मजीद का मुताला सही तरीके से करें तो हर चीज़ का हमें इलाज मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने कितनी खूबियों के मालिक, कितना, लेकिन उनके अपने भाइयों ने जो उनके साथ सलूक किया और फिर जो उनका तवक्कल था वो हमें बताता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए। और जिन लोगों ने उनकी खूबियों को पहचाना और फिर जब उन्हें मौका मिला तो आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी क्या हैसियत होती है। तो ये बस इस तरह की चीज़ें आती हैं लाइफ में, क्राइसिस भी आती हैं, मुश्किल वक्त भी आता है, तो हमें सिर्फ अपने अल्लाह अल्लाह को पहचानना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने हमें कॉल की हमारे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आप ये जो प्रोग्राम हमारा आज का देख रहे हैं, इसमें हम जो बात कर रहे हैं उसको आप चलते-फिरते उस बात का अमली मुज़ाहिरा अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। इर्द-गिर्द रिश्तों में, ताल्लुकात में क्यों ज़रूरी है कि जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है उस चीज़ को या उस इंसान की खूबी को हम पहचानें, उस
चेंज को हम पहचानें, उस तब्दीली को हम पहचानें जो किसी चीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी में आ रही है, किसी इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी में आ रही है। हम अगर अपने ही ऊपर गौर करें और कुछ देर के लिए इस चीज़ का एहसास करें, अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, कौन-कौन सी अच्छी बातें हैं हमारे अंदर, कौन से काम ऐसे हमने किए हैं जिनसे हम आगे बढ़े हैं या जिनसे हमने किसी मुश्किल के ऊपर काबू पाया। जब हम ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, तो कितना अच्छा महसूस होता है ना? तो यही सोच आप देखें कि अगर किसी दूसरे के साथ किसी दूसरे की कोशिशों को एक्नॉलेज किया जाता है, उसकी खूबियों को पहचाना जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर तस्लीम किया जाता है, उसकी प्रेज़ेंस को और इसका इज़हार किया जाता है। इज़हार के बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, ज़बानी इज़हार भी हो सकता है, अपने केयरिंग अंदाज़ जो है उससे भी इज़हार हो सकता है या कोई और जेस्चर हो सकता है जिससे हम ये एक्नॉलेज कर सकें, ये अंदाज़ा करवा सकें दूसरे को कि उसकी अहमियत है ज़िंदगी के अंदर, हमारे इस माहौल में और हमारे मामूलात में। तो कितना अच्छा दूसरे को महसूस होगा। यहाँ पर आज हम ये बात कर रहे हैं, अभी हम ब्रेक की तरफ जब जाएँगे तो ब्रेक के बाद आकर दोबारा इसी मौज़ू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सिद्रा नईम यूके से और इरम बिनते सफ़िया अमेरिका से। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर आप सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ आप मौजूद हैं सिस्टर सिद्रा यूके से और सिस्टर इरम बिनते सफ़िया अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं एक दिलचस्प गुफ्तगू, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी इनसे। बात ये की जा रही है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को पहचानना, तस्लीम करना, एक्नॉलेज करना कि वो मौजूद हैं और उनकी प्रेज़ेंस, उनका उनका हार्ड वर्क या उनकी एफ़र्ट्स जो हैं वो क्या मानी रखती हैं हमारे लिए। और लोगों को प्रेज़ जैसे हम कहते हैं, तारीफ़ करनी चाहिए, तो तारीफ़ करने का भी एक अंदाज़ है। हमारा अंदाज़ ऐसा हो, हमारा रवैया ऐसा हो कि लोगों को महसूस हो कि अच्छा हाँ, वाक़ई मेरी अहमियत है ज़िंदगी के अंदर। इसका और क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है और इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? मैं चाहूँगी कि इरम आप मुझे ये बताइए कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्स हम देते हैं लोगों को ना, लोगों से मिल रहे होते हैं, हम फ्रेंड्स की गैदरिंग में हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ हैं और हर एक को अच्छा लगता है कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट उसको किया जाए। तो इसमें और एक्नॉलेजमेंट में क्या डिफ़रेंस हुआ? कॉम्प्लीमेंट्स वो स्प्रिंकल्स होते हैं आउट थ्रू, अच्छी लग रहे हैं आप, अच्छी लग रहे हो, ये आपने अच्छा बोला, आई लाइक दिस। एक्नॉलेजमेंट और कॉम्प्लीमेंट में जरा बराबर सा थोड़ा सा फर्क होता है। कॉम्प्लीमेंट्स यूजुअली घर से बाहर वाले लोग ज्यादा देते हैं। व्हेन यू ड्रेस अप एंड यू गो समवेयर, यूजुअली दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? जब कोई अच्छी कोई चीज आप लिखते हो, किसी को सुनाते हो, और हमें जो फेसबुक पे जो हमें थम्स अप मिलते हैं और इंस्टाग्राम पे जो हमें हार्ट्स मिलते हैं, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्स, दोज आर नॉट एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट्स उन लोगों से होता है, एक्नॉलेजमेंट का जो बकेट है ना, वो बचपन से फिल होता है। और अगर हेल्थी एक्नॉलेजमेंट्स मिलना, और चित्रा जी भी बात करेंगी ओवर रिकग्निशन की और क्या कहते हैं ओवर प्रेजिंग की, वो भी मेरे बात करेंगी। तो उसमें ये है कि एक्नॉलेजमेंट का जब बकेट फिल होता है, तो यू डोंट हैव टू, मतलब हर वक्त कोई आपको ये नहीं बताता रहता है कि मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। जेस्चर्स इन इटसेल्फ काफी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात मैं सोच रही थी कि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले लोग भी हैं, वो भी इस चीज़ को यकीनन अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सुबह से शाम तक हम तारीफ़ करते रहें, दूसरे को भी आदत हो जाए या हमें खुद आदत हो जाए कि जब तक हमारी तारीफ़ नहीं की जाएगी, हमें नहीं बताया जाएगा कि तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है या तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तब तक हम जो हैं वो अपने अंदर खुशी की कैफ़ियत महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात भी करते हैं कि अपनी खुशी के लिए हम हमेशा ऐसा ना हो कि दूसरों पर डिपेंड कर रहे हों कि अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं कोई अच्छा काम करूँगी, और अगर कोई मुझे एप्रिशिएट करेगा, कोई मेरी तारीफ़ करेगा, तभी मुझे खुशी महसूस होगी। अदरवाइज़ जो है क्या होता है कि हम डिप्रेस महसूस करना शुरू कर दें या हर वक़्त अपसेट रहें, हर वक़्त उदासी हमारे ऊपर छाए रहे। तो ये हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं कि अपनी जो खुशी है ना उसको अपने अंदर तलाश करें, दूसरे लोगों के तरफ ना देखें उसके लिए। सिद्रा आप मेरी बात समझ रही होंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अपने आप से आप खुश हैं तो फिर आप सर्च नहीं करेंगे कि हर वक्त ही कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे।
لیکن 2-3 کمپلیمنٹس پھر بھی اچھا ہے صحت کے لیے، کیونکہ جرنلز میں لکھا ہے کہ نا 2 فیل گڈ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں برین میں جب جب آپ کو کمپلیمنٹ ملتا ہے. ایک ڈوپامین ہے، اس کے ساتھ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک آکسیٹوسن ہے، وہ لو ہارمون ہے، اس کے ساتھ نا وہ آپ بانڈ کرتے ہو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا تھا کہ جب ہم گفٹس وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو تو اس کے ساتھ نا لو پیدا ہوتا ہے، پیار پیدا ہوتا ہے 2 لوگوں میں. تو یہ تو سننا ہے پریزنس وغیرہ دینے، اور جرنلز میں لکھا ہے کہ وہ انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں برین میں. تو کمپلیمنٹس اچھا ہے، لیکن ٹروتھفل کامنٹس ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بات پہ آپ کمپلیمنٹ دیتے جاؤ. جب وہ ریئلی آپ کو کچھ اچھا کام لگے پھر آپ کہو، نہیں تو پھر اپریسیشن نہیں ہوتی. آپ اپریسیشن لوز ہو جائے گی اور کوئی نیکسٹ گول نہیں پیدا ہوئے گا. پھر وہ انسان پھر نیکسٹ کیسے ہوئے گا. اور یہ بھی سکولز میں ایک ہے، سکولز میں ہم کمپلیمنٹ دیتے ہیں لیکن بک میں پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایون بیٹر اف، اس کے ساتھ پھر نیکسٹ ٹارگیٹ ملتا ہے بچے کو. بالکل ہم بالکل صحیح کہا کمپلیمنٹ آپ نے. دیتے جی کمپلیمنٹ دیتے کہ اس دفعہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم ایون بیٹر اف یو کین ڈو دس. بالکل اس ٹھیک کے کہا آپ نے. ساتھ پھر سدرا، کمپلیمنٹ بھی بچے کو مل گیا اور نیکسٹ ٹارگیٹ بھی اس کو مل گیا ہے نیکسٹ چیز گول کرنے کے لیے. لیکن جی اگر ہم بس کمپلیمنٹس دیتے جائیں پھر وہ گول نہیں، نیکسٹ گول کیسے اچیو کرے گا پھر انسان. ٹھیک کہا آپ نے سدرا. ارم میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ فار گرانٹیڈ ہم لے لیتے ہیں. اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے نا کہ بس اپنا حق سمجھ کے وصول کر لینا، یا ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہی رہا ہے میرے ساتھ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے کس طرح سے ہم لوگوں کو بددل کر دیتے، پیچھے کر دیتے ہیں. جو یہ کر رہا ہوتا ہے کیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے؟ یقیناً نہیں پتا ہوتا. یہ تو سنا ہوگا تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہیں میری جیسی بیوی ملی، تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو، تمہیں میرے اچھا جیسا ارم، شوہر ہمارے ساتھ ایک ملا. کالر موجود ہے، ہم پہلے ان کی کال لیں گے پھر میں دوبارہ یہی سوال آپ سے کروں گی. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں کالر، آپ بات کریں. اچھا مجھے لگتا ہے آواز نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہم جو ہے وہ ارم آپ ہی کی طرف آتے ہیں. جی ارم، آپ کیا بات کر رہی تھی؟ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کپلز جو ہیں وہ جن کو یہ عادت ہو پریز لینے کی، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو جتاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو، تمہیں میں ملی، یا بہت ہی تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میں ملا، تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ ہر وقت گریٹفل رہنا چاہیے. ویسے مجھے آپ کے سوال اب بھول گیا، لیکن بات میں یہ کر رہی تھی آپ کی کال پہ جانے سے میں پہلے. یہی کہہ رہی تھی کہ فار گرانٹیڈ لینے سے اپنے لیے ہر چیز ہم کیسے جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ان کی زندگی میں پیچھے کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ہمبل نہیں ہوتے، ہمبل ہاں جس کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو کچھ بھی ہے تیری ذات نے عطا کیا ہے، سب کچھ میں خود ہی نہیں ہوں، میں ہی سارا کچھ کامل اور کل نہیں ہوں. تو یہ ضروری ہوتا ہے، بالکل بہت آپ نے ضروری. کہا ایگزیکٹلی. اچھا سدرا، آپ یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ اکنالجمنٹ کی عادت ہو جانا یا اوور اکنالجمنٹ کی جیسے بات کر رہی تھی ارم بھی، تو اس سے کیا برا اثر پڑ سکتا ہے؟ اچھا وہ ایروگنٹ انسان ہو جاتا ہے، بگ ہیڈڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو سر، یہ ہمارے ہوں، ساتھ میں ایک تو کالر وہ بھی ہوں. موجود ہے، پہلے ہم ان کی کال لیں گے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ جی لوگوں کا شو دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن، اور یہ کہ بات کرنا تو دوسری بات ہے، کسی کو ریکگنائز کرنا کسی کی موجودگی، یہ بھی ہم لوگ آج کل نہیں کر رہے ہیں. بچے یعنی ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ان کی طرف. وہ بیچارے کچھ سنانا چاہتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ وہ ہوا، تو ہم لوگ بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور بچے پھر کیا ہو رہا ہے کہ دربدر ہو رہے ہیں ایک طرح سے، یعنی فیملی جو ہماری ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں اس وجہ سے. کمیونیکیشن گیپ آ گئے. یعنی کہ یہ ٹریننگز جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں، یہاں کی فلاسفیز اور یہ سب کچھ یہ تھیئریز وغیرہ، مگر پریکٹیکلی یہ تو ہمیں قرآن اور سننا سے ہی مل جاتا ہے سب کچھ، کہ دیکھو کس طرح سے
हमें चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, बच्चों की बात सुने, उन्हें वक्त दें, आंखों का कांटेक्ट देखें, जो भी बता रही थी सिस्टर अमेरिका से जो हैं कि हमारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पूरी बॉडी को टर्न करके एक्नॉलेज करते थे, यानी बात करते वक्त आई कांटेक्ट देते थे। और ये तो आजकल बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। ये तो इतनी यानी कि परफेक्ट चीज हो गई है कि हमें यानी हम हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है, अपने अपने मोबाइल के साथ या अपने अपने कामों में। इट्स अनफॉर्चुनेट, हमारी फैमिलीज ब्रेक डाउन हो रही है इस वजह से। और बच्चों को यस फिजिकली तुम्हें देना है उनको कुछ ना कुछ, जैसे विजुअल चीज कोई देकर कोई तोहफा दे दो, जैसा कुरान भी पढ़ा उनको तो एक छोटा सा स्टिकर दे दो, ये नहीं कि तुम डांट के पढ़ाओ, सिर्फ उनको स्टिकर दे दो ताकि वो मोटिवेट हो, आगे भी बढ़ी होते। तो मेरे ख्याल में कि हम इस्लाम हमें सब कुछ सिखाता है, हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, हाउ टू बी अ गुड मदर, और कम्युनिकेशन से ही आता है सब कुछ ये। और देखिए वरना क्या होता है, जैसे कि अगर घर का जो हेड है अगर वही बोल रहा है बैठ के, यानी तो फिर वो वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो जाती है। हाउ यू कैन एक्नॉलेज, किसी को कैसे पहचानोगे कि घर में जो बच्चे हैं उनका क्या टेम्परामेंट है, उनमें क्या खूबी है। और देखिए कुरान भी हमें कहता है, यही तालीम देता है, नही अनिल मुनकर और अमल बिल मारूफ का, कि अगर तुम किसी की खूबियां पहचानो तो उसको एक्नॉलेज करो, मगर बुराई को देखो तो तुम उसको मना करो। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप कहाँ से बात कर रही है? मैं यहाँ से बर्मिंघम से बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने हमारे साथ आप शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में बर्मिंघम से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और बड़ी अच्छी बात आपने कही। और इरम एंड सिद्रा, हम जब भी ये प्रोग्राम करते हैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं हमें। वो ये कि एक तो ज़िंदगी के हर मामले से मुतालिक हमारे दीन ने हमें बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन दी है, बहुत सी ऐसी ऐसे आदाब सिखाए हैं हमें कि जिन पर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो वाक़ई हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए। और सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है हमारे सामने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ज़ात हमारे सामने मौजूद है, उनका रोल मॉडल हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से वो लोगों के साथ बात किया करते थे, किस तरह लोगों के साथ ताल्लुकात जो है बनाया करते थे, किस तरह से मुस्कुराया करते थे, और कैसे मुतवज्जो हुआ करते थे दूसरे को उसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए उसकी तरफ पूरे घूम जाया करते थे। वाक़ई यही एक काफ़ी है हमारे लिए, अगर हम चाहें अच्छे इंसान बनना तो हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और इस तरह हमें ये भी महसूस होने लगा है, हर डिस्कशन में आजकल ये बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो हम सोशल मीडिया है या हमारे फ़ोन्स हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई उसके साथ-साथ हमारी जो तवज्जो थी एक-दूसरे से वो हट गई है। हमारा जो ताल्लुक़ है वो वीक हो गया है। हमारे जो दूर के राब्ते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते, जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन जो करीब बैठे हुए लोग हैं उनको एक्नॉलेज करना और देखना कि वो क्या करें हमारे लिए। जी सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वो कॉलर अभी टाइम का उसने मेंशन किया है, और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक्नॉलेजमेंट शो करता है, टाइम टाइम देना किसी को, वो शो करता है कि हम एक्नॉलेज करें कि वो जो दूसरा पर्सन वो प्रेजेंट है, तो हम सुन रहे हैं उनको। और सब ये चीज़ें हम सुन रहे हैं, सब कुछ ये चीज़ें ना उनको टाइम देना में भी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। और कॉलर से पहले आप मुझे पूछ रहे थे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं टू मच रिकग्निशन के। उसके साथ ना फिर गरूर पैदा हो जाता है, अपने आप को बहुत इंसान समझ लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्स देने में थोड़ा लिमिट होना चाहिए। जब रियली वो कुछ अच्छा काम करे और हमें रियली अच्छा लगे, फिर वो रिकग्निशन फिर देनी चाहिए। और रियल रिकग्निशन दिल से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, और वो फिर दूसरा इंसान सोचे कि मैं ये हूँ वो रियली वो नहीं है। तो लेकिन गोल्स भी देने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप ये अब करो और भी अच्छा आप फिर होएंगे। ठीक कह गोल्स रही भी हैं देने चाहिए, आप। खासकर बच्चों को। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इरफ, मैं ये कहूँगी, जैसे हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि वाकई हर वक्त इंसान अपनी सोच को दूसरों से ना बांध के रखे कि दूसरा कुछ अच्छा कहेगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगी, अपनी खुशी अपने अंदर से पैदा करने की कोशिश करना। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी महसूस होता है इरम, के हमारी सोसाइटी में वैसे भी ना हम इस मामले में थोड़े से कंजूस हैं कि हम किसी को पहचानना, किसी की अच्छाई को तस्लीम करना, हम कहते हैं भाई अगर कुछ कह दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हमारे ही सर पे सवार हो जाएं, या ये कि ज्यादा चढ़ जाएं, या
اپنی تعریف سن کر زیادہ خوش ہیں، تو اس چکر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم کریں، اور اگر کریں بھی تو وہ اس انداز میں کریں کہ وہ بجائے دوسرا خوش ہونے کے تعریف سے یا حوصلہ افزائی سے یا اکنالجمنٹ سے وہ اور ہی بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے. آپ کیا کہیں گی؟ اوور انفلیٹڈ ایگوز ہیں، ہم سب کی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ دین اور سنت کی بات ہم نے شروع میں ہی رکھ دی تھی الحمدللہ. اور نمبر ایک یہ آف کورس ساری گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانے. تو ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور دین کا حوالہ صرف پھر سامنے والے پہ لاگو ہوتا ہے، ہم پہ نہیں ہوتا. میں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات شروع میں کہی تھی، وہ یہ تھی کہ خوش اخلاقی جنریٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر آپ کو خود سے پیدا کرنی پڑتی ہیں. چیزیں آپ سنتے رہتے ہو. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی بالکل شروع میں کہ سننے والا سن کس نظریے سے رہا ہے، کہ سامنے والے کو میرے ساتھ یہ کرنا چاہیے یا مجھے سامنے والے کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ آج کا یہ ہے کہ سامنے والے کو میرے ساتھ کرنا چاہیے. پہلی انسٹنٹ سوچ یہ آتی ہے ہاں دیکھنا اس کو میرے ساتھ یہ کرنا چاہیے، میں اس کو سناتی ہوں یہ اب یہ صحیح کرنا شروع کر دیں کیونکہ میں تو صحیح ہوں. بالکل ہم دوسروں کے لیے، بلکہ ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں ہم سب کو اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ہم ضرور خود بھی ان پر عمل کرنے والے بنے. بحیثیت ماں باپ، ہم شوہر ہیں، بیوی ہیں، یا ہم کسی بھی اور رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ہم کوئی مینٹور ہیں، ہم کوئی ٹیچر ہیں، ہم جب لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے نا. جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم جو توقعات دوسروں سے رکھتے ہیں، ہمیں خود بھی تو توقعات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ارم بہت ساری باتیں ہیں ارم اینڈ سدرا یہاں ہمارے اس پروگرام میں کرنے کے لیے، لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ جب یہ اکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن کم جیسے جیسے ہوتی گئی، ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ہم مسلمان بننے اور رہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم سیرت سے محبت بھی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس وقت درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو کلیئر پکچر نظر آتی ہے ان کی زندگی سے وہ ویسے نہ بننے کے لیے ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر پاتے. اور ارم اینڈ سدرا آپ اس بات سے ایگری کریں گی کہ بہت سارے لوگ دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں ایز اے کوچ یا مینٹور، تو کتنے لوگ دکھی ہوتے ہیں نا. اور بہت دفعہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی نے کبھی ان کی لائف میں نالج ہی نہیں کیا، ان کی کسی چیز کو، کسی اچھی ایفرٹ کو کبھی نہیں ریکگنیشن ملی، تو لوگ ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جی پھر کیونکہ پھر کانفیڈنس نہیں نہ رہتا ان میں کانفیڈنس نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہے یا ان میں کوئی ٹیلنٹس نہیں ہے کیونکہ ایکنالجمنٹ نہیں ان کو ملی. لیکن ٹو لیٹ نہیں ہے، آپ لیٹر آن بھی دے سکتے ہیں. اور میں تو یہ بھی جانتی ہوں کچھ بچے ہیں ان کی گریجویشن ہوتی ہے اور ماں باپ جاتے ہی نہیں ہیں گریجویشن کے بھی نہیں، اور وہ ابھی تک ان کو یاد ہے کہ اتنا بڑا ان کا دن تھا، گریجویشن تھی ان کی اور ان کے ماں باپ بھی نہیں گئے گریجویشن پہ. یہ بھی ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اسپیشلی جو امپورٹنٹ وقت ہے، ٹائم ہے ان کے بچوں کے لائف میں، وہ حاضر ہوئیں اس وقت سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اور پیرنٹس ایوننگز بالکل پہ آپ نے جائیں. جو یہ بات کہی نا حاضر ہونے والی ہے پریزنس کی، تو پریزنس کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں ہر جگہ پر. ہم چاہتے ہیں کہ جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی کنیکشن ہے، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے، تو یہ جو پریزنس ہے یہ بھی ایک ایسا جیسچر ہے کہ چاہے آپ کچھ نہ کہیں لیکن کہیں پر آپ کا موجود ہونا، کسی فار ایگزامپل کسی بہت اہم وقت پر، کسی بہت مشکل وقت پر، یہ بھی اس سے بھی شاید بات، اور ہو سکتا ہے یہ ارریلیونٹ بات ہو، لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی دکھ میں یا پریشانی میں یا خوشی میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. جی تو وہ کہتے ہیں نا a friend in need is a friend indeed. تو ہم، پھر وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریئل فرینڈز ہیں جو حاضر ہیں وہ مشکل موقعوں میں بھی اور خوشی کے موقعوں میں بھی. ایک اور بھی بات ہے، وہ ضروری بات ہے کہ جو انسان ہے نا وہ سب سے زیادہ ایکنالجمنٹ چاہتا ہے اندر سے جس کے ساتھ وہ کلوزسٹ ہے. فار ایگزامپل جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو ایکنالج کریں، وہ اتنا اثر نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ کریں.
اور جو فار ایگزامپل جو اسپاؤسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ یا وائف ان کو اکنالج کریں. ان کو میننگ نہیں ہے کہ کوئی اور کرے, وہ اندر سے ان کو نا وہ یرننگ ہوتی ہے کہ ان کا نا جو کلوزسٹ ممبر ہے وہ ان کو اکنالج کرے. تو بالکل بالکل آپ ریلیشن ٹھیک کہہ رہی ہیں. شپس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی امپورٹنس ہے ان کی اکنالجمنٹ میں ٹھیک ہے. ریلیشن اب شپس میں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ارم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے میں نے تذکرہ بھی کیا کہ بہت دفعہ ہمیں اپنی لائف میں اس طرح نہیں لوگوں نے پہچانا ہوتا, ان کا وہ خوش اخلاقی والا انداز نہیں رہا ہوتا, اور پھر ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں نا, ہمارے اپنے اندر محرومی رہ جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہم بڑے اداس رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا وہ سب کچھ. جب ہم ماں باپ بنتے تو آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو بچے آج ہماری گود میں ہیں, جو بچے آج ہمارے جن کو ہم تربیت جن کی کریں, انہوں نے بھی آگے جا کر ماں باپ بننا ہے, کسی کا شوہر بننا ہے, کسی کی بیوی بننا ہے. تو ہم اگر ان کے ساتھ, اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور ہم ان کو وہ چیزیں دیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ پھر پازیٹیوٹی ان کی لائف میں آئے گی جو کہ ہمیں خوش کر سکتی ہے بعد میں؟ بے شک بے شک ایسا ہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ آگے دے نہیں سکتے, اور اس چیز کو اگر آپ نے یہ اکنالج کر لیا کہ یہ پورشن میری لائف سے مسنگ ہے, تو پھر یہ مت دیکھیں کہ کوئی اور نجی اس چیز کو نیڈ کو فل کرے گا, بیکاز ایز این اڈلٹ پھر یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ پھر ہم تھراپیز, کوچنگ, انڈرسٹینڈنگ, لرننگ اور قرآن سننا سے قریب ہو کے پریکٹس, اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں, تاکہ یہ چیزیں پھر ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں, تاکہ سب کانشیسلی پھر آگے ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, یہ سب کانشیس میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن پہ ہم کام نہیں کرتے یا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی, تو پھر ہم سے اس طرح کی ریپیٹیٹیو غلطیاں ہوتی ہیں. So you have to work on your. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ جب ایسا ایکسپیرینس ہوا نا, تو آپ نے جیسے کہا کہ اکنالجمنٹ کا بکٹ بچپن سے فل ہونا شروع ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا بعض لوگوں کا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا انداز بن جاتا ہے کہ کوئی کسی کو اکنالج نہیں کرا, کوئی کسی کی پریزنس کو فیل ہی نہیں کرا, کوئی آنا جانا ملنا جلنا سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہا ہے. رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں, لیکن رشتوں میں بندھے ہونے کے باوجود بھی جب پہچان نہیں ہوتی, جب محبت کی نگاہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتے, جب قدر سے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ لوگ تو آپ کو پہچانتے ہوں کہ آپ فلاں کے بھائی ہیں, یا فلاں کی بہن ہے, یا فلاں کے بیٹے, فلاں کی بیوی, فلاں کا شوہر, لیکن ہمارا وہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا. اور جب ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھے ہوئے رشتوں سے دوسرے رشتے نکلتے ہیں, تو پھر وہ بھی اسی طرح کی تکلیفیں اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک لاسٹ کوئی میسج دیں, اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام ختم کریں گے. اچھا, لاسٹ میسج یہ ہے کہ اکنالجمنٹ دینی چاہیے اور ریکگنیشن بھی, اور اس کے ساتھ اوور آل پرفارمنس پازیٹیو امپیکٹ بنتا ہے, موٹیویشن انکریز ہوتی ہے, اسٹرانگر ریلیشن شپس, لائلٹی, ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اور پرسن فیل کرتا ہے کہ وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو سن سکتے ہیں, اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کانفیڈنس بھی انکریز ہوتا ہے, اور فیل گڈ کیمیکلز بھی ریلیز ہوتے ہیں برین میں. یہ بالکل. ہے پاور آف ایکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن. جی, پاور آف اکنالجمنٹ, ریکگنیشن. ارم, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ایکچولی سدرا جی نے بہت زبردست ریپ اپ کیا ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ پلیز اس بات کو یاد رکھیں, یہ میں کوئی تیسری دفعہ یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں ایک دفعہ کر کے ختم نہیں ہوتی, ان کو جنریٹ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. آج کا معاشرہ ہمارے بچوں کے لیے اسپیسیفکلی, ہمارے اسپاؤسز کے لیے بھی, کیونکہ انفیڈیلٹی از لائک ایٹ دی ہائیسٹ, کیونکہ آپ کو باہر سے اکنالجمنٹ, تعریف, کمپلیمنٹ, جھوٹی سچی, اٹ ڈز ناٹ میٹر, سیکنڈز میں مل جاتی ہے. سو لہٰذا اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی تربیت کرتے رہیں ہم, اور ضروری نہیں کہ چونکہ میں یہیں پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں تو یہ میں چیزیں کرتی رہتی ہوں, بھول جاتی ہوں, انسان ہے, ہم انسان ہیں, بھول جاتے ہیں ان باتوں کو, لیکن ریفریش کرتے رہیں تاکہ اپنے گھر کو سینچ کے رکھ سکیں محبت سے. لائلٹی, بڑا اچھا لفظ سترا جی نے استعمال کیا, لائلٹی, ٹرسٹ پیدا کر سکیں. اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھیں, آمین. آمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور ارم, آپ نے جو بات کی ہے کہ
واقعی میں ایک دن سے تبدیلی نہیں آ جاتی، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ ہر دن ہم سیکھتے ہیں، اور جب ہم سیکھتے ہیں نا تو سیکھنے کے ساتھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ ہمیں انسان بنایا گیا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں۔ غلطیوں سے اپنے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ارم اور سدرا، ہم جب بھی یہ پروگرام کرتے ہیں بڑی بہت ساری مشکل مشکل باتیں کرتے ہیں۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں کوئی ایک مختلف سی بات بھی کریں گے جو اس ٹاپک سے بالکل الگ ہو۔ ہم نے بڑی بات کی ایکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن پر۔ سدرا، آپ کوئی اچھی سی بات ایسی کہیں کہ جو آپ کو پورے ویک میں کوئی اچھا ایکسپیرینس ہوا جس سے آپ کو خوشی ہوئی؟ جی سدرا۔ لیکچر کے بعد مجھے کافی ریکگنیشن ملتی ہے اور کافی لوگ مجھے نا کمپلیمنٹس دیتے ہیں، اور اس جی، کے ساتھ میں اتنا خوش ہوتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں جلدی سے جلد میں نیکسٹ لیکچر اب کروں، اس کے ساتھ مجھے موٹیویشن ملتی ہے ایک اور میرا گریٹ گول بھی بنتا ہے کہ موٹیویشن ہے میں کہ نیکسٹ کوئی آپ کو، جی بالکل، ریکگنائز کوئی آپ کو کرتا ہے۔ ارم، آپ اگر کچھ بتائیں، کوئی بڑا اچھا سا کوئی اچھا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، کوئی اچھا ایکسپیرینس ہوا، کوئی فنی ایکسپیرینس ہوا اس پورے ویک میں؟ جی فنی ایکسپیرینس کا تو مجھے نہیں یاد ہے. میں ابھی رات کا قصہ ہے کہ میں کام کر رہی تھی اور میرا میٹھا کھانے کا دل تھا. میں نے اپنے بچوں کو کہا مجھے کپ کیکس بنا دو. انہوں نے بنا کے دیے. میں نے چائے میں اچھے سے ڈال کے کھائے پیے اور اپنا کام کنٹینیو کیا اور ان کو بہت بہت شکریہ کیا. سو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں سو اٹس ونڈرفل. میں ابھی اسی کیفیت میں ہوں, اسی کپ کیک کی انجوائمنٹ کی کیفیت میں ہوں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہ بھی کہے نا، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھ لے، یا آپ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ چائے کا کپ لے کر کسی سے بات کر رہے ہیں فون پر، اور چائے کا کپ سے آپ کی چائے ختم ہو گئی ہے، اور آپ کے برابر میں کوئی آپ کے ہسبینڈ بیٹھے ہیں یا کوئی آپ کا بچہ بیٹھا ہے، اور وہ یہ خیال کر کے کہ چونکہ آپ بات کر رہے ہیں فون پر تو وہ آپ کے ہاتھ سے وہ کپ لے کر کسی جگہ پر رکھ دے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہ گرے، اس خیال سے بھی، اور اس خیال سے بھی کہ آپ کو زحمت نہ ہو. تو یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا، لیکن بہت یہ اس چیز کو ثابت کریے کہ کسی دوسرے نے آپ کی پریزنس کو محسوس کیا اور ساتھ میں اس نے کوئی اچھا سا کام کر لیا. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے کا، بہت اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے کا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. ناظرین، یہ جو پروگرام آپ ہمارا سن رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے ایسی کچھ اچھی اچھی باتیں شیئر کی ہیں. یقیناً آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اور ساتھ میں یہ کہ میں یہی کہوں گی آخر میں کہ جہاں پر بھی آپ ہیں محسوس کریں، ارد گرد دیکھیں، آپ کے گرد جو بیٹھا ہوا برابر میں شخص ہے، یا جس سے ابھی آپ نے فون پر بات کی ہے، یا جو آپ کا بچہ ہے، یا جو آپ کے پیرنٹ ہیں، کچھ ایسا ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی اچھی چیز جس سے ان کی لائف میں ان کو اچھا محسوس ہو، کوئی ایسی موٹیویشن جو ہم انہیں دے سکتے ہیں، کوئی ایسا کچھ جو ہم ان کو کر سکتے ہیں اپنے کسی اچھے عمل سے. کوئی بھی ایسی اچھی بات اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. انتظار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کتنے سیکنڈز، کتنے منٹس، کتنے آورز، کتنے دن، کتنے مہینے دے گی. ہو سکتا ہے کہ اگلا سیکنڈ بھی ہمارا نہ ہو. جہاں پر بھی ہم موجود ہیں وہاں پر ہم دوسروں کی قدر کو پہچانیں، دوسروں کو اپنی زندگی میں ان کی اہمیت کو پہچانیں اور خوش رہیں. آج کے اس پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.